السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے خوبصورت ٹاؤن لوٹن کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت مبلغ اسلام مفتی خالد محمود صاحب، جو کہ امیر ہیں جمعیت علماء اسلام برطانیہ لندن کے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں موجودہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، ایک جو ہے وہاں کی اہم جو جماعت ہے جس کا بڑا کردار ہوتا ہے حکومت بنانے میں بھی اور گرانے میں بھی، تو اس کے یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں یہاں پر۔ تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا سینیریو ہے۔ علامہ صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ کے قائد ہیں، سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریسنٹلی پریس کانفرنس میں جو ہے پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہونے کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا جو ہے وہ کیا موقف ہے، کیا لاہ عمل ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا سینیریو ہوگا؟ اس حوالے سے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طارق تبسم صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم موقع پر ہماری بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا نے پارلیمنٹ کی سیاست سے دستبردار ہونے کا بھی اعلان نہیں کیا، بلکہ ان الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے، اور بالخصوص مولانا کے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اور بلکہ ہر جماعت اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو۔ ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ شفاف الیکشن اس وقت جو ہوئے ہیں 8 فروری کو، وہ صحیح الیکشن نہیں نہیں، ہوئے۔ لیکن یہ جماعتوں کے جو متوقع نتائج تھے وہ نہیں آئے، اس وجہ سے دھاندلی ہوئی ہے۔ نہیں حضرت، یہ ہے کہ آپ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کے 15,000 ووٹ جو ہیں ان کے ریجیکٹ کیے گئے، بعض ایسے کینڈیڈیٹ میں جن کے 24,000 ریجیکٹ کیے گئے۔ ابھی ایک ہی کینڈیڈیٹ کا 15,000 ووٹ جو ہے اس کا خراب ہونا، یا 24,000 خراب ہونا، یا 5,000 خراب ہونا، یہ سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ کے ناب اسی کے ووٹ خراب ہو رہے ہیں، اسی کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جب ساری اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، اور اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں، جو پاکستان کے اندر کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اور بالخصوص جو سپریم کورٹ ہے، ان کو ان لوگوں کے جو کوسچن اٹھا رہے ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جو وطن عزیز ہے پہلے بھی ایک الیکشن کے ثانیہ کے اندر جو ہے وہ بھگت چکا ہے۔ اس وقت بھی یہی مسائل پیدا ہوئے تھے، جب لوگوں کو حقوق صحیح طریقے سے اپنی آزادی کے جو لوگ دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، اس پر اگر نہ ہو تو پھر لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ جو ہے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے رہے آپ کی قیادت کو، وہ جو ہے ایک پینل کے ساتھ اب ملنے کے لیے بھی جو ہے صد کیسر گئے ہیں، پی ٹی آئی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، تو یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مدظل جو ہیں، ان کو میں ذاتی طور پر 45 سال سے جو ہے ان کے ساتھ میرے پر ساتھ شفقت ہے، مہربانی ہے۔ تقریباً 45 ایئرس سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سے مولانا کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق ہے، اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ جیسا کہ میں نے نجی گفتگو کے اندر بھی آپ سے کہا تھا، ایک ہوتا ہے خشک آدمی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو 45 سال کے اندر ہم نے کوئی چیز، میں نے جو ہے سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھی اس کے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی آپ کو، ہم نے ان کو جلوت کے اندر، خلوت کے اندر، ہر جگہ جو ہے ان کو دیکھا ہے، لیکن سنت کے خلاف نہیں دیکھی۔ اب کوئی شخص مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر آتے ہیں، ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مولانا جو ہے ایسا تو نہیں کر سکتے کہ کوئی گھر ہے کہ میں آپ کو ملنے چاہتا ہوں ان کو کہیں کہ نہیں ملیں۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ازلی دشمن تھے جو ان کو معاف کر دیا،
لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیا، تو یہ بات نہیں ہے کہ کیوں وہ ملے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مولانا کے گھر تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ وہ آئے ہیں، یعنی انہوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو آپ کو رائے بھی صحیح دے گا، جو آپ کو مشورہ بھی صحیح دے گا، اور جو آپ کی جو ہے اس سے آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رہنمائی بھی آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ہیں، یہ بڑی جماعت کا لیڈر ہے، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب مولانا وزارت عظمیٰ کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ووٹ ان کو دیا تھا، مولانا کے حق کے اندر ووٹ نہیں، اپنا لیکن کاسٹ کیا ابھی تھا۔ جو ہے ان کی پارٹی جو حزب اختلاف ہے، ظاہر ہے مولانا کی، جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے امین علی امین گنڈا پور، جو ان کے خلاف جو الیکشن لڑا جیتا، تو آپ سمجھتے ہیں مستقبل میں کوئی پیچ اپ کی صورتحال پی ٹی آئی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی بن سکتی ہے؟ میں حضرت یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جمعیت علماء اسلام جو ہے کسی کے ساتھ ذات کے لحاظ سے نہ دوستی کرتی ہے نہ دشمنی کرتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سامنے ایک نظریہ ہے، نظریے کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر جو اسلامی قانون کی شقیں ہیں، جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جو قانون ہے، اور جو ہے مدارس کے ہوتے ہیں، مساجد ہوتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، اور پھر جو ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سب سے بڑا جو تعلیمی بورڈ ہے، دینی تعلیمی بورڈ ہے، جس کے اندر تقریباً 26,000 مدارس ہیں، اور تقریباً 4 ملین جو ہے وہ طلباء جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے وہ سرپرست بھی ہیں۔ تو یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں، جیسے انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہوا مدارس کو، دوسری چیزوں کو، تو مولانا چونکہ اسی سیاست سے، اسی حکمت عملی سے وہ چلتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو وہ محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی جو ہے اپنے نظریے کو بھی آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خالد میں مصب لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات ہوتی رہی 8 فروری سے قبل کے انتخابات کے حوالے سے، کسی ایک پارٹی کو جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، باقی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بہتر رہا ہے، پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہی ہے آپ کی جماعت، تو آپ لوگوں کے کیا تحفظات ہے اس الیکشن سے؟ حضرت میرے خیال ہے پاکستان کے اندر شفاف الیکشن شاید آج تک میرے خیال ہے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایسے الیکشن ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاف الیکشن ہوں، سب کو جو ہے برابری کی حیثیت سے ان کو جو ہے لیبل فیلڈ دی جائے، اور اس میں جو جماعت جیتتی ہے اس کو اقتدار دیا جائے۔ اور اگر یہ 3-4 میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ 3-4 مرتبہ اگر صحیح طریقے سے الیکشن ہو جائیں، اس کے اندر یعنی اپنی جو ہے چاہت کا آدمی نہ ہو کہ یہ ہمارا آدمی یہ کریں گے، اس کے مقابلے کے اندر یہ آدمی کھڑا کر دیتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو صحیح طریقے سے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میرے خیال 3 الیکشن کے بعد ہمارا ملک جو ہے اپنی جگہ پر آ جائے گا، اور بالکل جو ہے صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو اگر جائے آپ گا۔ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کوئی پیچ اپ بنتا ہے تو آپ کی جماعت جو ہے وہ پھر دوبارہ ان کا الائنس کا حصہ بنے گی؟ اس کے لیے جیسے آپ نے مولانا کا جو ہے آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے، مولانا نے کہا کہ ہم جنرل کونسل کی میٹنگ بلائیں گے، اور صوبوں کی جماعتوں کی میٹنگ بلائیں گے، ان سے رائے لیں گے، اور جو جماعت فیصلہ کرے گی، یہ کیا فیصلہ کرتی ہے، تو اسی پر جو ہے نا اس کے فیصلے پر جو آگے وہ چلا جائے گا۔ جیسے مولانا نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ ہم جنرل کونسل کی میٹنگ بلا رہے ہیں، پھر صوبوں کی جنرل کونسل کی میٹنگ ہوگی، عاملہ کی میٹنگ ہوگی، اور اس کے اندر متفقہ طور پر جو فیصلہ جماعت کا فیصلہ ہوگا تو اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے پاکستان میں ابھی اس بحران سے نکلنے کے لیے، یہ الیکشن کے بعد کوئی لوگ جو ہے الیکشن کو کالعدم کروانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اور اس بحران سے نکلنے کا کیا حل ہے؟ حضرت اس وقت جو پاکستان کا ہمدرد ہے وہ اس میں بہت پریشان ہے کہ یہ ایسے عجیب قسم کا بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ ملکوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، بحران ختم ہوتے ہیں، تو ہمارے اس وطن عزیز کے اندر جو ہے الیکشن ہوئے تو وہ بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس بحران کے لیے جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ جو کمپلینیں ہیں، جن جگہوں پر انہوں نے کہا کہ یہ ہے، وہاں پر تو
یا دوبارہ صحیح گنتی کی جائے، اور پھر یہ ہے یا پھر جن جگہوں پر ہے کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے جو نفرتیں اور غلط فہمیاں اور جو پیدا ہو رہی ہیں وہ اسی صورت کے اندر دور ہو سکتی ہیں، تاکہ ان کو مطمئن کیا جائے، اور ان کو چاہیے کہ یہ قانون کا راستہ اختیار کریں، عدالت کا راستہ، متعلقہ فورم کے ساتھ جو ہے رابطہ کریں۔ لیکن جب متعلقہ فورم کے اندر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوائے مسلم لیگ نون کے جو ہے تمام جماعتیں اگر یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ فری فیئر الیکشن نہیں تھے، تو کیا ان کو کالعدم قرار دے کے دوبارہ الیکشن کروائے جائیں؟ حضرت الیکشن اتنے آسان بھی نہیں ہوتے۔ اب جب الیکشن ہوتے ہیں تو ملک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اب پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ خرچ ہوا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا ارب روپیہ خرچ کر کے جو ادارے ہیں ہمارے، انہوں نے کیا حاصل کیا؟ نتیجہ تو نہیں نا حاصل نتیجہ کچھ بھی نہیں سوائے نفرت کے، یہ ملک کو بحران کے اندر ڈالنے کی۔ تو ان کو خدا کے لیے ان کو رحم کرنا چاہیے اس ملک پر، کہ اپنی انانیت کو سامنے نہ رکھیں۔ جس کو پاکستان کے عوام جس کو بھی دیتی ہے، جس کو بھی وہ ووٹ دیتی ہیں، جس جماعت کو دیتی ہیں، اس کو اقتدار دے دیں اور اس کو کام کرنے دیں۔ الیکشن کمشنر جو ہے، مرکزی الیکشن کمشنر جو ہے، یا عدلیہ کا کردار آپ اس الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت چونکہ عدلیہ کا اس کے اندر مجھے نہیں معلوم کہ عدلیہ کا کیا آپ نے کردار ہے۔ کمشنر کی جو ہے وہ راولپنڈی کمشنر صاحب کی جو ہے پریس کانفرنس دیکھی سنی ہوگی، انہوں نے اعتراض کھڑا کیا ہے کہ جناب اس میں جو ہے وہ عدلیہ بھی شامل ہے اور الیکشن کمشنر بھی شامل ہے۔ تو یہ تو ہمارے مولانا کے موقف کی تقویت ملتی ہے کہ اب وہ ایک آدمی جو ہے جو انوالو تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے یہ غلط کام کرائے گئے ہیں 13 سیٹوں پر۔ تو یہ تو ہمارے جو لوگ کہتے ہیں دھاندلی، ان کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ان کی جب 10 دن رہتے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے اندر، پھر ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ پہلے یہ غلط کام کرتے رہتے ہیں اور پھر آخر کے اندر آ کر وہ تو کہتے ہیں۔ کہتا ہے مجھے جناب آپ میدان کے اندر جو ہے وہ لٹکا دیں، میں ابھی چونکہ سنا ہے، جو میں نے سنا واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، کہ 8-10 دن کے بعد اس کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، اور 8-10 دن کے ریٹائرمنٹ کے پہلے وہ ایک بات کا انکشاف کر کے، پہلے خود غلط کام کر کے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے اس کمشنر کو، کہ تم نے غلط کام کیوں کیا ہے؟ تم نے ریاست کا حلف اٹھایا تھا یا کسی آدمی کا حلف اٹھایا تھا، کسی جس کا بھی ہو، کسی جماعت کا حلف اٹھایا تھا یا کسی بڑے طاقتور آدمی کا حلف اٹھایا تھا؟ تم تو ریاست کا حلف اٹھایا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے کہ آخر میں ان کو ضمیر جاگ جاتا ہے۔ نہیں، جن لوگوں پہ اس نے بلیم کیا ان کو بھی جو ہے ان کا بھی احتساب ہونا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا تو یہ وہ پہلا دن تھا جب اسلام کو اقتدار ملا، اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے یہ جوف کعبہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور جو پہلا حکم نازل ہوا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو ان کی امانتیں ادا کرو اور فیصلے کے اندر عدل و انصاف کرو۔ اگر اس نازک موڑ کے اندر جہاں پہ ملک آج کھڑا ہے، اس میں آپ جو پاکستانی عام عوام ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز اے سیاسی مدبر کے، تجربہ کار کے؟ میں تو یہی عرض کروں گا کہ یہ جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف نہ پیدا کریں، ایک دوسرے سے محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اچھے تعلقات قائم کریں۔ تو الیکشن جو ہے یہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ نفرتوں کا بیج بوتا ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے اس ملک کے اندر، یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں الیکشن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ایسا اگر ہمارے ملک کے اندر 2-3 الیکشن اگر صحیح طریقے سے ہو جاتے ہیں، جن کے اندر بالکل کوئی آدمی مداخلت نہ کرے،
یعنی اپنے فیورٹ آدمی کو آگے لانے کی کوشش نہ کرے جس کو عوام چاہتے ہیں. تو میں جو کہتا ہوں، میرے جو اپنے جو ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پھر ملک جو ہے صحیح ڈگر پر آ جائے گا، صحیح راستے پر آ جائے گا، صحیح پٹری پر آ جائے گا، تو پھر جو چلنا شروع ہو جائے گا. اب یہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی حکومت ہے، میں آپ کو دبانے کے لیے دوسرے آدمی کو کھڑا کر دیں گے، مجھے کھڑا کر دیں گے، کل مجھے دبانے کے لیے آپ کو کھڑا کر دیں گے. اب یہ ہماری آپس میں لڑائی انسانوں کی نہیں ہوتی، یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کمزور ہوتا ہے. اب ملک کمزور ہوتا ہے، اور یہ دیکھو نا، اب ایک جگ صحیح بنا ہوا ہے جناب ہمارے الیکشن جو ہے، اور اس سے پہلے انہی الیکشن پر ہم ایک آدھا ملک کو جو ہے وہ کھو چکے ہیں. تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے، جو مقتدر حلقے ہیں جو نظام چلاتے ہیں، کہ ان سے یہی گزارش ہے کہ جہاں جہاں کمپلین ہے، جہاں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی اس جائز کمپلین کو، جائز شکایات کو دور کرو، تاکہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا نہ ہو. ورنہ جو ہے یہ مشکل نظر آ رہا ہے. ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں، چونکہ ہمارا بیسک تعلق تو ہمارا آزاد کشمیر سے ہے، کشمیر سے ہے. تو ہم چونکہ پاکستان جو ہے ہمارا ایک پڑوسی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ہمیں تقویت ملتی ہے، ہمارا جو ہے اسپوک مین ہے، دوسری باتیں کرتا ہے. تو یہ کمزور ہوگا تو پھر ہمارا موقف کے اندر ہمیں بھی جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، ہمارا جو ہے، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں. تو ہمیں یہ یہاں پر دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر الیکشن ہوا ہے، اور جناب اس کے اندر جو میں خود جو ہے 10 سال سے، آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹی وی لندن سے میرا پروگرام ہوتا ہے. لوگ کوسچن کر کے پوچھتے ہیں جی یہ الیکشن ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ہمیں اپنے ظاہر اپنے ملک کا دفاع تو کرنا پڑتا ہے دوسروں کے سامنے، لیکن یہ ہے کہ اندر کی بات یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آج تک جو ہے ہمارے الیکشن ایسے نہیں ہوئے جن پر آدمی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو یہ افسوس کا مقام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جیسے میں نے آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ ووٹ امانت ہوتا ہے. ووٹ جو ہے یہ گواہی ہے، اور جب ایک آدمی گواہی دیتا ہے اپنے بساط کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق، تو اس کو وہ ملنی چاہیے. اور پھر جب یہ جو اوپر ہے فیصلے کرتے وقت جو ہے انسان کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، جو جیتا ہے اس کو وہ حق دے دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے جو ہے جمعیت علماء اسلام برطانیہ لندن کے امیر مفتی خالد محمود صاحب کے احساسات و خیالات اور جذبات سنے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے، لب لباب نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنے عمل کا حساب کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس الیکشن کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے اتنے اربوں روپے خرچ کر کے ہم نے حاصل کیا ہے، اس کا ہمیں بدلہ کیا ملا ہے، اور اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے، کیا سینیریو ہے. پھر اپنے ملک کی جو صورتحال ہے اس کے استحکام کے حوالے سے، اس کی بقا کے حوالے سے، سالمیت کے حوالے سے جو ہے ہمیں سوچنا پڑے گا. ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. تو ہمیں یہ اپنا احتساب جو ہے، اپنا یہ حساب جو ہے، یہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، نہ کہ ہم اسی ڈگر پہ جو ہے، اسی نہج پہ جو ہے وہ چلتے رہیں جوں کہ تو ہم جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا. اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.